سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، سو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کا حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کے کوئی بیٹا نہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کا نصف ملے گا۔ اگر عورت کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کے بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان کو چھوڑ کر جانے والے کے مال کے 2/3 ملیں گے، اور اگر وہ اس کے رشتہ داروں میں بہنیں بھائی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں تو اس صورت میں مرد کو عورتوں کے حصے سے 2 گنا ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ یہ آیت کلالہ کے نام سے بھی تفسیر میں معروف ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں بھی اور پھر بیچ میں بھی اور اب آخر میں بھی وراثت کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ اس مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ کسی چیز کی اہمیت کا جو ذکر کرنا اور اس کی اہمیت کا اندازہ دلانا، اس کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بات شروع بھی اس سے کریں، درمیان میں بھی اس کو یاد رکھیں اور آخر میں بھی اس کا تذکرہ کریں، کیونکہ جو آخری بات ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے، اور جو پہلی بات ہوتی ہے اس کا نقش انسان کے دل پہ جم جاتا ہے۔ تو اس سورہ نساء کی ابتدا میں بھی وراثت کا تذکرہ ہے اور انتہا میں بھی وراثت کا تذکرہ ہے۔ پھر دوسری جانب بعض علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کو بس ایسے اشارہ سا کر دیا، کچھ احکامات ایسے ان پر کچھ بولے ہی نہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ بار بار مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس حکم کے پورا کرنے میں انسان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود ہی کرے گا، اور جس حکم کے پورا کرنے میں کچھ تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا، اور جس حکم کے بارے میں انسان سے یہ اندیشہ ہے کہ یہ حکم پورا کرنے میں گڑبڑ کرے گا، ڈنڈی مارے گا، تو اس کو بہت کھول کھول کر بیان کیا، پھر اس کے ساتھ وعیدیں بھی تذکرہ کی، پھر فضیلتیں بھی بیان کی، تاکہ یہ انسان بار بار سن کر اعتدال کی راہ پر قائم رہے، دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ تو وراثت کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ مال ہے، مال ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو مال کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھولا ہے، بالخصوص وراثت میں، جب کہ وہاں کوئی جو مطالبہ کرنے والا دوسرا فریق ہوتا ہے وہ بھی بسا اوقات کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، وہ ایک کمزور ہوتا ہے، یا تو وہ جسمانی اور معاشی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے،
ہے یا اس کے اوپر پھر معاشرتی دباؤ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. جیسے بیٹیاں بہنیں، یتیم اگر ہوں، بچے ہوں چھوٹے وہ تو ویسے ہی کمزور ہیں، اور اگر بہنیں ہیں تو ان کو بھائی وراثت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر تم نے وراثت لینی ہے تو پھر ہمارے دروازے پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک ناتوانی ہے، بے کسی ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے جس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس لیے وراثت کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو بندہ کسی وارث کی وراثت کاٹتا ہے، کاٹنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو سرے سے محروم ہی کر دیا، زندگی میں ہی محروم کر دیا، یہ ہے کہ بعد میں دیے ہی نہیں، اس کا حصہ بنتا تھا لیکن دباؤ میں لا کر، لالچ میں لا کر کسی بھی طریقے سے اس سے وراثت لے لی، تو قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ اس کا جنت میں سے حصہ کاٹ دیں گے. تو یہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں. تو یہاں آخری صورت میں وراثت کے احکامات کو تذکرہ کرنے سے اس کی اہمیت جتلانا بھی مقصود ہے. اور بھی بہت سے فوائد ہیں. اس سے پہلے ایک مسئلہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. مسئلہ جو وراثت کا یہاں بیان ہوا ہے وہ ہے کلالہ. کلالہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی فوت ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ جس کے نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے اس کی، البتہ جو دائیں بائیں کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ان میں سے کوئی ایک ہے. اگر تو فوت ہو گیا مرد اور اس کی صرف بہن موجود ہے تو اس کو نصف مل جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو دور کی دوسری پشت، تیسری پشت میں، یا جو فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن کا جو آگے دائرہ آتا ہے، اس کے اندر اگر تو کوئی عصبہ رشتہ دار موجود ہو تو ددھیالی رشتہ داروں میں سے، پھر تو وہ باقی جو نصف ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ نصف بھی دوبارہ پلٹ کر اسی کے پاس آ جاتا ہے. تو عورت اگر وارث ہے تو یہ ہوتا ہے. اور اگر عورت فوت ہو گئی، اس کا بھائی موجود ہے، تو اس صورت میں وہ بھائی سارا اس کا وارث بن جاتا ہے. اور اگر عورتیں دو ہوں، مثلا ایک بھائی تھا، دو بہنیں تھیں، تو اس صورت میں ان کو پھر اس کی وراثت کے 2/3 ملیں گے. اور باقی جو 1/3 ہوگا وہ پہلے جائے گا ددھیالی رشتہ داروں میں سے جو عصبات موجود ہوں گے ان میں جائے گا. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر واپس پلٹ کر انہی کے پاس واپس آ جائے گا. اور اگر زیادہ ہیں، یعنی ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کے بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے بہن بھائی زیادہ ہیں، تو اس صورت میں وراثت ان میں رہ جائے گی، یہ پھر کہیں اور نہیں جائے گی. اور ان میں جو تقسیم کرنے کا فارمولہ ہوگا وہ وہی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائی کو 2 گنا ملے گا اور بہن کو سنگل ملے گا، 1 گنا ملے گا. فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا. یہ ایک وراثت کا مسئلہ ہے. اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو مسئلہ دوبارہ پوچھ لینا چاہیے. جیسے صحابہ نے یہاں پوچھا، یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. اس آیت میں جو ہے بے شمار فوائد اور معارف لکھے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے لیے بھی ایک تازیانہ عبرت ہے کہ تم لوگ تو اللہ کے آئی ہوئی وحی کو اس قدر استغنا سے دیکھ رہے ہو اور نئے نئے مطالبے داغ رہے ہو، لیکن دیکھو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں اللہ کے حکم پر، اور وہ بجائے اس کے کہ بنیادی باتیں وحی کی ان کو مسترد کریں یا ان کو نظر انداز کریں، اس کی بجائے وہ اتنے باریک باریک جو شریعت کے احکامات ہیں، آخری درجے میں کلالہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت کم پیش آتا ہے، تو اس درجے میں جا کر بھی وہ اللہ کا حکم جاننے کے منتظر ہیں. یہ ہے ایمان. یہ ان کو گویا کہ ان کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کی اتنی باریک مسئلے میں بھی، اتنی ڈیٹیل میں جا کر بھی اللہ کی رہنمائی مانگتے ہیں، اور خود سے اپنی عقل نہیں دوڑاتے کہ نہیں ہمارا خیال یہ کہ یوں ہو جانا چاہیے، ہمارا خیال ہے کہ نہیں، بلکہ یہ یستفتونک، آپ کے پاس آتے ہیں. پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے نہیں بتایا مسئلہ، بلکہ انتظار فرمایا کہ اللہ کی جانب سے وحی آ جائے. جب وحی آئی ہے تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اب ہمارا جواب ان کو سنا دیجیے. قل اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ یفتیکم، اللہ نے تمہیں یہ فتویٰ دیا ہے. یستفتون کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. تو استفتاء کرنا دین کے کام میں
مسئلہ پوچھنا استفتاء کہتے ہیں اس کو، فتویٰ مانگنا، فتویٰ طلب کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے. اور فتویٰ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. پھر ان کی نیابت میں آگے جو ہے یہ امت کے علماء، صلحاء، فقہاء کا کام ہے. یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مسئلے میں تو صحابہ کی سنت ہے. پھر اسی جو ہے اس سے فتوے کی اور استفتاء کی فضیلت جو ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس امر کو، جس کام کو اللہ اپنی جانب منسوب کریں وہ کام یقیناً شرف والا ہے، عزت والا ہے، وقار والا ہے، اور وہ بہت ذمہ داری والا بھی ہے. کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے وہ مستفتی تو اسے سوال کر کے فارغ ہو گیا، وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اس وقت اس چیز میں اللہ کا حکم کیا ہے. جب آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تم کیا کہتے ہو یا آپ کا کیا خیال ہے، نہیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے اوپر اعتماد کرتا ہوں، تم مجھے اللہ کا حکم بتاؤ کہ میرے اس کیس میں، میرے اس واقعے میں اللہ کیا کہتے ہیں. تو وہ جو مفتی ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، یہ فتویٰ ہوتا ہے. تو گویا کہ فتویٰ دینے والا یہ اللہ کی جانب سے پیغامبر ہوتا ہے، اللہ کی بات آپ تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کی بہت نازک ذمہ داری ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اعلام الموقعین عن رب العالمین، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی جانب سے بات بتا کر اس پر مہر لگاتے ہیں، فتویٰ مہر ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی. مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے کچھ اصول بتائے جائیں کہ فتویٰ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو فتویٰ اور استفتاء یہ صحابہ کی. پھر ایک چیز اور جو اس آیت مبارکہ سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ بات کہتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. قرآن پاک کی ترتیب آپ حضرات جانتے ہیں کہ 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا، دفعتاً ایک دفعہ نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں مختلف مواقع پر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرماتے گئے. تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کہ یہ قرآن اکٹھے کیوں نہیں نازل ہوا. یہودیوں نے سارا کے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ تورات اور انجیل تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعے میں مل گئی تھی، اور قرآن پاک جو ہے وہ ایک دفعہ میں کیوں نہیں آیا، وہ تو 23 سال، اس کو اتنے سال لگ رہے ہیں. تو یہ بات بھی یہاں موجود ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا تو یہ جو قرآن پاک کے اندر ایک تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، یہ کیسے قائم ہوتی. اب یہاں دیکھیں یہ حکم آیا ہے صحابہ کے سوال کرنے پر. کتنے احکامات ہیں جو کسی صحابی نے آ کر سوال کیا، اس سوال کے جواب میں اللہ نے حکم نازل فرمایا، یا کسی صحابی سے کوئی ایسا ویسا کام ہوا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا. تو یہ اگر قرآن پاک اکٹھا نازل ہو جاتا تو یہ جو فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، یہ جو اعزاز حاصل ہوئے صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو، آپ کے ساتھیوں کو یہ اعزاز نہ مل پاتے ہیں. یہ بھی حکمت ہے قرآن پاک کے دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نہ ہونے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج سورہ نساء ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. یا اللہ قرآن پاک کے اس حصے کی جو تکمیل ہوئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. روز جو حضرات تشریف لاتے ہیں، محبت سے بیٹھتے ہیں، یا اللہ انتظامات میں شریک ہوتے ہیں، نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا. یا اللہ قرآن پاک کے جو نوارات ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، یا اللہ ان سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دماغوں کو روشن فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہماری آنکھوں کو حیا والا بنا. یا اللہ ہمارے کانوں کو پاکیزہ بنا، ہمارے دل کے جذبات کو یا اللہ پاکیزہ بنا.
یا اللہ یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیریں مانگی ہیں ان خیروں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا